व्यूअर्स कैसे आप ठीक ठाक व्यूअर्स आज हम फेरट टॉकिंग के लिहाज से बात करेंगे और बाज़ व्यूअर्स जो है ना उस तरह क्वेश्चन करते हैं कि क्या एक वाइल्ड फेरट सीख सकता है टॉकिंग। क्या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एडल्ट फेरट है, क्या हम उसे बातें करना सिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन सब जो है ना जितनी भी क्वेश्चंस है इनके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है। होता इस तरह है कि अक्सर हमारे मन में जो है ना एक ख्वाहिश होती है कि भाई हमारे पास भी एक फेरट हो। अगर हम किसी को देखते हैं उसके पास फेरट्स है, ठीक है, वो उसके साथ ट्रैकिंग करते हैं, तो हमारा भी एक फेरट हो, वो भी हमारे साथ ट्रैकिंग करे। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे व्यूवर्स है उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, वो मार्केट जाते हैं, बर्ड को उठाते हैं और अम, जब वो बर्ड को उठाते हैं तो उसका एक्सपीरियंस तो होता नहीं। तो मार्केट में लोग जो है ना वो उसको वाइल्ड फेरट देते हैं कि भाई ये बहुत बातें करता है जब ये अकेला होता है, जब ये मज़े में होता है। इस तरह जो है ना उसको ट्रिक के ज़रिए उसको वो बर्ड फ़रोख्त करते हैं। तो जब वो बर्ड को घर पे ले आता है तो वो पिंजरे में कहीं इधर इधर भागता है, कभी उधर भागता है, ठीक है, वो केज का आदी नहीं होता, ठीक है। तो वो बेचारा परेशान हो जाता है कि भाई ये इसको मैं किस तरह सिखाऊं। अब इसने तो लिया है, वो ये करता, फिर वो इस कोशिश में होता है कि मैं इसको किस तरह सिखाऊं, ठीक है। तो वाइल्ड फेरट को ट्रेन करना इंतहाई मुश्किल काम है, ठीक है। और जब वो एडल्ट हो, मतलब बड़ी उम्र का हो, तो उसको ट्रेन करना फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो जब आपके दिल में ये हो कि भाई मैंने एक टॉकिंग फेरट को लेना है, ठीक है, उसको अपने घर में रखना है, तो आपके पास दो दो जो है ना दो ऑप्शन है। अगर आपके पास टाइम है और आपका थोड़ा एक्सपीरियंस भी है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई आप एक बेबी फेरट लो। वो बेबी फेरट जो सेल्फ के करीब हो, सेल्फ के करीब हो, आप वो लो। मतलब जब उसको एक एक टाइम पे वो फीड देते हैं और दूसरा टाइम जो है ना वो खुद से खाता है, आप ऐसा एक बेबी फेरट लो और उसको फिर आपने सिखाना है। डेली रूटीन के लिहाज से आपने उसको सिखाना है, ठीक है। तो आपने एक रूटीन रखना है। सुबह के वक़्त आपने सवेरे जो है ना वो उठना है और फिर बर्ड को उठाना है बड़े प्यार से और उसके साथ जो है ना बातें करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मानो 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 बेटा, मानो बेटा। तो आपने इस तरह एक एक वर्ड जो है ना वो बार बार रिपीट करना है आराम आराम के साथ। और ये इस तरह नहीं होगा कि आपने हफ्ते में एक दिन किया और फिर जो है ना फिर हफ्ते के और दिन या 10-15 दिन आपने छुट्टी करनी नहीं। आपने डेली डेली बेसिस पर उसको जो है ना वो सिखाने हैं। तो जब उसको पता चलेगा कि भाई ये तो मेरा एक रूटीन बन गया, तो वो जब वो सीखेगा आपसे तो फिर वो थोड़ा थोड़ा बोलना जो है ना वो शुरू कर देता है। आपको देखकर वो बातें करेगा। जब उसका वही ट्रेनिंग का टाइम आएगा तो बातें करेगा, ठीक है। तो ये था एक बेबी फेरट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है और आपके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने एक बड़े फेरट को उठाना है, ठीक है, ख़रीदना है और उसको देखना कि भाई वो बातें करता है कि नहीं। आपने उसके ऑनर से पूछना है कि भाई ये कितने वर्ड्स बोलता है। अगर वो आपके मयार पर पूरा उतरा है तो आप उसे उसे ख़रीदिए, उसको घर में रखिए। तो फेरट जो है ना वो वही फेरट वो आपके घर में भी बातें करेगा, आपके साथ वो फिर वो बातें करेगा। क्योंकि मैंने देखे हैं अपनी आंखों से, ठीक है, जो ट्रेन फेरट होते हैं, तो जब भी वो उसके सामने कोई बंदा आता है तो वो बातें करना शुरू कर दे, फेस टू फेस। इस तरह फेरट होते हैं कि फिर वो फेस टू फेस फिर बातें करता है। तो यही दो ऑप्शन जो है ना वो आपके लिए मुनासिब रहेंगे, ठीक है। अभी जो जिन फ्रेंड के साथ वाइल्ड फेरट होते हैं तो वो सीखने उसको सिखाना एक मुश्किल काम है, ठीक है। आप अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप एक वाइल्ड बच्चे को सिखा सकते हैं, लेकिन एक वाइल्ड एडल्ट को सिखाना वो बहुत मुश्किल काम है।
وہ جو ہے نا وہ بڑا ٹائم لے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ آپ سے نہیں ہو سکے گا۔ فار ایگزامپل اگر میں اس را کی مثال لوں، ٹھیک ہے، مانو آپ یہاں بیٹھ جاؤ بیٹا، آجا 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 آجا۔ اگر اس کی میں مثال لوں، یہ ایک بیبی ہے، تقریباً 6 منتھ کا بیبی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سیلف ہے ابھی۔ مسئلہ اس کے ساتھ میں نے کئی ویڈیو میں اس کو جو ہے نا بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا کاٹنے لگا تھا انتہائی زور سے، اور اس کا تو آپ یہ پیک آپ دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اس میں بہت زور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا بچوں نے اس کو تنگ کیا تھا، اور یہ غصے میں، انتہائی غصے میں اس کو کیچ سے اٹھاتا تھا تب بھی یہ کاٹتا تھا، ٹھیک ہے، اور ہاتھ پر آنے سے تو سوال نہیں ہوتا۔ اب جب میں ہاتھ اس کے سامنے کر دیتا تو کیا ہو جاتا، یہ کاٹنے لگتا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا ایگریسو موڈ وہ ڈیولپ ہو گیا تھا۔ تو مجھے تو ایکسپیرینس تھا، میں نے اس کو جو ہے نا اتنی توجہ دی کہ ڈیلی بیسس پر میں اس کو اٹھاتا تھا، جب بھی موقع ملتا، صبح کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے، شام کے ٹائم پہ، رات کو میں اس کو اٹھاتا، اپنے ساتھ رکھتا، اس طرح کرتا، اس طرح کرتا، جس طرح وہ ٹریکس ہوتے ہیں ایک فیرٹ کو بائٹنگ سے منع کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے اس کو قابو کیا، ابھی یہ جو ہے نا یہ کاٹے گا نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ انتہائی جو ہے نا ابھی یہ فرینڈلی ہے میرے ساتھ، صرف ہر ایک کے ساتھ نہیں۔ تو پھر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ پیرٹ ہم لیتے ہیں لیکن ہمیں ایکسپیرینس نہیں ہوتا، تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ اب کیا کریں، پیرٹ تو میں لے کر آیا ہوں۔ اب ہوتا یہ ہے، دوسری بات یہ تو ٹاکنگ کے لحاظ سے تھا کہ کون سا پیرٹ جو ہے نا وہ ٹاکنگ کر سکتا ہے، کون سا نہیں کر سکتا۔ اب مسئلہ کیا ہے، جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں نا، مارکیٹ میں، اور فار ایگزامپل میں نے ایڈلٹ پیرٹس کی بات کی، تو مارکیٹ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ایک فیرٹ ہے، تو ایسی دوائی میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھے ہے، لیکوڈ وغیرہ جو ہے نا اس کے یہاں پر جو ہے نا وہ انگلی سے اس کے ناک نوز جو ہے نا وہ اس طرح دوائی لگاتے، تو وہ دوائی سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ بے ہوش سا ہو جاتا ہے، مطلب اس کو سینس نہیں ہوتا کہ بھئی جو ایک وائلڈ پیرٹ کو لیتے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ، اور پھر وہ جو ہے نا وہ اس طرح کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ پیرٹ تو ٹائم ہے، ہم اس کو لیتے ہیں۔ جب ہم اس کو گھر لے آتے ہیں جب تھوڑا ٹائم گزرتا ہے تو پھر وہ کاٹنے لگتا ہے۔ میں نے لوگوں سے بھی سنا کہ بھئی میں نے ایک پیرٹ لیا، یا بازار سے پیرٹ لیا، وہاں پر بڑا اچھا تھا، لیکن جب ہم گھر لے آئے اور چند گھنٹے گزر گئے تو پھر وہ اس طرح کاٹنے لگا کہ بھئی خون جو ہے نا وہ انگلیوں سے اس نے جو ہے نا نکالا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہوتا اس طرح ہے کہ وہ بار بار اس طرح کر اس کو تکاتے ہیں، تکان کی وجہ سے جو ہے نا وہ بیچارہ پھر وہ کاٹ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ کیا ہے بیٹھ جاؤ، ابھی بیٹھ جاؤ تم، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ تکان کی وجہ سے جو ہے نا وہ کاٹ نہیں سکتا۔ اچھا مانو ادھر گئی ہے، میں اس کو لے کر آتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر بات کریں جی۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ دوائی وغیرہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تکاتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ پر رکھتے ہیں، اور جو نئے بندے ہوتے ہیں وہ تو اس طرح دیکھ دے کہ بھئی ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ ٹائم ہے، جب وہ گھر لے جاتے ہیں تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ پہلے دیکھنا ہے۔ فار ایگزامپل اگر مارکیٹ میں کسی بندے کے پاس پیرٹ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو خریدیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو تھوڑے دیر کے لیے جو ہے نا آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ بھئی یہ بندہ اپنے پیرٹ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دھیان آپ نے اگر ہو سکے تو ایک ہوم بریڈر سے، فار ایگزامپل کسی نے گھر میں پالے ہیں تو اس کے گھر سے لے، مارکیٹ سے پھر نہ لے۔ مارکیٹ میں لینا ہے تو کچھ دیر کے لیے جب آپ کسی بندے سے فیرٹ لینا چاہتے تو اس کو آبزرو کرے۔ اگر فیرٹ اس کے ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح یہ مانو میرے کندھے پر بیٹھی ہوئی، اور وہ اپنے آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ صحیح ہے۔ لیکن وہ فیرٹ جو ہے نا وہ کنفیوز ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا کبھی کاٹتا ہے، تو پھر آپ سمجھے کہ بھئی یہ فیرٹ جو ہے نا یہ ٹائم نہیں ہے، یہ اس نے دوائی کے ذریعے اس کو تھوڑا سا جو ہے نا آدھا بے ہوش کیا ہے، اور ابھی وہ دھوکے کے ذریعے اس کو
بیچے گا۔ تو آپ نے اگر آپ نے پیرٹ لینا ہے مارکیٹ سے تو کسی ایکسپیرینس بندے کو لینا ہے، کیونکہ پھر آپ کے پیسے بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ کا شوق جو ہے نا وہ بھی فوراً نہیں ہوگا۔ تو آپ نے ایک ایکسپیرینس پرسن کو لینا ہے اور اس سے جو ہے نا اس کے ذریعے وہ پیرٹ خریدنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ پیرٹ خریدیں تو اس کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ جو ہے نا آپ کی اس کی دانہ پانی وہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، ان کے ساتھ انتہائی نرمی سے شفقت سے پیش آئیں گے۔ اگر تھوڑا سا وہ کاٹے، فار ایگزامپل ابھی آپ اس کو دیکھ رہے ہو کہ ابھی بھوکا ہے، صبح کا ٹائم ہے، تو آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ یہ اینیملس ہے اور یہ جو ہے نا اپنی بات نہیں کہہ سکتے ہم سے، لیکن وہ کچھ سائن دیتے ہیں، ان سائنس کو ہم نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں ویورز کا جو ٹاکنگ کے حوالے سے کویسچن تھے ان کا جواب ان کو مل گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہی کچھ باتیں تھیں میرے ذہن میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، اوکے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تو اس وقت تک مجھے چاہیے ویورز اجازت، ٹھیک ہے۔ اور اپنا خیال رکھیے، اپنے برڈس کا بھی خیال رکھیے، ٹھیک ہے، اور خوش رہیے۔ تھینک یو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔